आए तो थे अटैची लेकर, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन ने उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी है। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिखे गए। अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है। और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण है, सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है, ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो एक ही शादी के। मैं वजीर था उस वक्त, पहली बार हुआ था, लेबर मिनिस्टर था। मेरी कोठी मुख्यमंत्री की कोठी की बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला हैं, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियां हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा, देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था माँ के, तब माँ ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे जिंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे जाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनाचे इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। फॉरेंसिक जांच हो गई इस वीडियो की। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम कर लिया, मान लिया कि सही है। टेक्नीशियंस के बयानात हो गए, उनसे जिरा हो गई सरकारी वकील की, और ये भी मान लिया गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख तस्दीक हो गई। जो हम चाह रहे थे कि हमारी जो गलत तारीख हो गई है, जिस शख्स ने जाकर दाखिला कराया था उसने जो सन गलत लिखवा दी है, इसके लिए हम बहुत पहले जब ये पढ़ते थे तभी दरख्वास्त दे चुके थे। सीबीएसई बोर्ड को जा चुका था, यहाँ के जिलाधिकारी को जा चुका था, सक्षम अधिकारियों को जा चुका था, और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था।
کہ الیکشن لڑنا ہے یا لڑانا ہے. اگر کوئی نیت کی خرابی ہوتی تو یہ کام الیکشن کی نیت کے بعد کیا جاتا، لیکن ایک صحیح کو صحیح کرانے کے لیے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنے ثبوت دیے ہیں، اور یہاں تک کہ الیکٹرانک ثبوت جس پر یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا پھانسی کا مجرم تختہ دار سے نیچے آ جاتا ہے. جج صاحب نے میرے سامنے عدالت میں یہ کہا وکیل صاحب سے اچھے انداز میں کہ بھائی آپ نے دیکھی یہ ساری ایویڈنس. میں نے اس پر یہ کہا کہ جج صاحب اب صرف اللہ کو ہی آ کر یہ کہنا رہ گیا ہے کہ عبداللہ کی پیدائش کی یہ تاریخ ہے. اب اس کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں بچتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا اس جھوٹے مقدمے کے خلاف، اس جھوٹی FIR کے خلاف، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے ریکارڈز میں ہیر پھیر کی ہے. فورجری تو ان کے خلاف ہوگی جنہوں نے کہیں کسی سرٹیفکیٹ میں ہیر پھیر کی ہے. سرکاری ریکارڈ تو سرکار کے پاس تھا، ہمارے پاس نہیں تھا. اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی اور رائٹنگ ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار وہ ادھیکاری ہیں جن پر مقدمے چلنے چاہیے فورجری کے. جیل تو انہیں جانا چاہیے، جیل تو اسے جانا چاہیے جس نے جھوٹی رپٹ کرائی ہے، نہ کہ ہم بے گناہی کی جیلیں کاٹ رہے ہیں. 5 سال ہم بے گناہی کی جیل کاٹ رہے ہیں. ہماری پروفیسر بیوی 3 سال 4 سال، ہمارا بیٹا 4 سال M.Tech کرنے کے باوجود 2 بار MLA ہونے کے باوجود جیلیں کاٹ رہا ہے. آج بھی ہر وقت دل دھڑکتا ہے کہ نہ جانے کب پھر اسی جیل میں، اسی تنہائی میں، اسی موت کی کنویں میں ہمیں جانا ہے. اور ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے پریوار کو جس پر پوری زندگی کوئی معمولی دھارا کا بھی مقدمہ نہیں ہوا. ہم جانتے ہی نہیں تھے عدالت ہوتی کیا چیز ہے، ہم جانتے ہی نہیں تھے تھانہ کوتوالی ہوتا کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں تھے رپٹ ہوتی کیا ہے، اور شاید انجانے میں ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سے بے گناہی کی سزائیں مل گئی اور ہم نے بھگت لی. آج بھی ہم جس مقدمے میں بری ہوئے ہیں، بہت شکریہ عدالت کا، لیکن ہم وہ سزا بھی پوری کر چکے. ہم ناکردہ گناہوں کی سزائیں بہت پوری کر چکے. ہم 5 سال تقریباً جیل میں رہ چکے، ایک ایسی کوٹری میں رہ چکے جس میں 5 منٹ رہنا بھی شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن رہے ہم. دیدی سے ملے اس ہم کون ہیں؟ ہماری پوری زندگی ایک آئینے کی طرح ہے. سینکڑوں مقدمے ہونے کے باوجود بھی ہم پر کرپشن کا، بے ایمانی کا، کمیشن خوری کا ایک بھی مقدمہ نہیں ہے. دراصل یہ ہے ہماری جیون کی کمائی. یہ ہے اصل سچ کہ ہمارا دامن آج بھی بے داغ ہے. ہم تمنچے بیچنے والی کی اولاد نہیں ہیں، ہم کنٹری میڈ تمنچے بیچنے والی کی اولاد نہیں ہیں. ہم ایسے باپ نہیں ہیں جو نقل میں پکڑا گیا ہو. ہم LLM فائنل سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھے اور ہماری لا میں 76% مارکس تھے، تب ہمارا LLM میں ایڈمیشن ہوا. کل 4 اسٹوڈنٹ تھے LLM کے، جن میں سے ایک میں بھی تھا. ایمرجنسی لگ گئی، جیل چلا گیا. مجھے تو بچے پڑھانے تھے، میرا شوق تو تعلیم تھا. سیاست میں آنے کے باوجود بھی میرا شوق تعلیمی رہا. میں نے اسکول کھولے بچوں کے، میں نے اتنا بڑا وشودیالیہ بنایا. یہ دھروہر ہے دیش کی. یہ اتنا بڑا کام ہے جو میں خود سوچتا ہوں کہ میں کیسے کر سکا. میں تو اتنا بڑا سپنا بھی کبھی نہیں دیکھ سکا جتنا بڑا دھرتی پر کام ہو گیا. یہ کس کا ہے؟ یہ اسی دیش کا ہے، اسی دیش واسیوں کے لیے ہے، یہیں کے غریب بچے اور بچیوں کے لیے ہے. ایک ایسے ویکتی کو جیلوں میں ڈالا گیا، ایک ایسے بے گناہ کو جیلوں میں ڈالا گیا، ایک ایسے پریوار کو تباہ و برباد کر دیا گیا صرف راجنیتک کارنوں سے. لعنت ہے ایسی سیاست پر، لعنت ہے ایسے اقتدار پر، لعنت ہے ایسے عہدوں پر جو کسی کو برباد کرنے کے بعد حاصل. ہم تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ سرکاروں کا یہ کام بھی ہوتا ہے. ہم تو جانتے تھے ہمارا کام بھلائی کرنا ہے، نوکریاں دلوانا ہے، غریبوں کی گلیاں بنوانا ہے، بیماروں کا علاج کرانا ہے، پینشن کرانا ہے، غریبوں کے لیے گھر بنانا ہے. ہم نے غریبوں کے گھر بنائے اور ہم نے جیلیں کاٹی. گھر بنے غریبوں کے، گھر ملے غریبوں کو، اور بنوانے والے نے جیلیں کاٹی. 5 سال کی جیلیں کاٹی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سچ کو اجاگر کریں اور ہمیں انصاف دلانے میں مدد